حدثنا مسدد، یہ حدیث بیان کی مسدد نے، اور انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ عن الاعمش، پھر یحییٰ نے بیان کیا اعمش سے، قال حدثنی شقیق قال سمعت حذیفہ، فرماتے ہیں شقیق کہ میں نے حذیفہ سے سنا. حذیفہ صحابی ہیں، حذیفہ بن یمان یہ صحابی ہیں، بڑے زبردست صحابی ہیں حذیفہ بن یمان. اور یہاں ان کے خاص ایک شعبے کی بات آ رہی ہے، ان کا ایک شعبہ بن گیا تھا گویا کہ یہ فتنوں کے بارے میں بہت جانتے تھے. ہاں، فتنوں کے بارے میں بہت جانتے تھے، اور یہ زیادہ تر فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس لیے ان کا اس بارے میں علم بہت زیادہ تھا. اتنا علم بڑھا ہوا تھا ان کا کہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی قیامت تک کوئی پرندہ اگر پر بھی مارے گا تو رسول اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے. یعنی جب صحابہ کا یہ عالم ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا یہ عالم ہے، تو رسول اللہ کی کیا شان ہوگی. وہ کہنا ہمیں اتنا کچھ معلوم ہے. اور فرماتے تھے اتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس قیامت تک جو بھی فتنہ پیدا ہوگا اس کا سرغنہ کا نام، اس کے والد کا نام یہ ہمیں معلوم، اور کہاں پیدا ہوگا یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور اس کے ساتھ کتنے لوگ جڑیں گے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. یہ ساری چیزیں وہ جانتے تھے. اور منافقوں کے بارے میں، وہ بھی چھپا ہوا فتنہ ہے نا منافق، بالکل اچھی طرح جانتے تھے، دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے منافق. جبکہ یہ تو ایک غیب کی بات ہے جناب. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا منافق کون. اصل میں منافق کہتے تھے ایسی باتیں کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پہچان پاتے، قیامت تک کی باتیں بتاتے ہیں، یہ منافق کہتے تھے. وہ وہاں سے یہاں تک آئی ہیں تو لوگوں نے جناب انہی کی طرح بولنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ. جبکہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں منافق کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تو یہ تھا، ابھی اس میں حضرت عمر کا ذکر آ رہا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ انہی سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ کون ہے، میں جنازہ پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. تو وہ اشارتاً جب منافق ہوتا تھا منع کر دیتے، تو حضرت عمر چلے جاتے تھے، جنازہ نہیں پڑھتے تھے. کبھی پوچھتے تھے بتاؤ میری حکومت میں کون کون منافق ہے، کوئی منافق تو نہیں ہے. تو وہ بتاتے تھے نہیں، فلاں عہدہ کس منافق کے پاس تو نہیں کرنا ہے. اس طرح باقاعدہ ایک چلتی رہتی تھی، کمیونیکیشن ہوتی تھی، کنسلٹیشن ہوتی تھی. تو ان کے علم سے استفادہ کرتے. حالانکہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بڑے صاحب علم تھے، مگر ایک میں نے کہا نا شعبہ سا بن گیا تھا ان کا بال، تو وہ اس میں خاص ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ ان سے بات کرتے تھے. اب یہاں بھی ایسے ایک سوال کیا، قال كنا جلوسا عند عمر، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم میں سے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے فتنے کے بارے میں. قلت انا، حضرت حذیفہ نے کہا مجھے. وہی حذیفہ کہنے لگے مجھے یاد ہے، انا کما قالہ، ویسے ہی جیسے حضور نے فرمایا ہے، منو ان، میں بتا سکتا ہوں. دوستو ایک بات بتاؤ، اگر ان صحابہ کو ہم چھوڑ دیں تو یہ حدیثیں کہاں سے لائیں گے ہم، حضور کی باتیں کہاں سے ملیں گے ہم. کیسے نادان ہیں وہ لوگ جو آج صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہیں اور صحابہ کے ادارے کو، صحابیت کے ادارے کو مجروح کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں نا، خود صحابہ سے حضور کا حال پوچھ رہے ہیں، تو آپ اور میں کہاں سے حضور تک پہنچیں گے؟ کیونکہ ہر صحابی کو ہر وقت کی حالت نہیں معلوم. تو جس کو جتنا معلوم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا مشاورت کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، اور وہ اس طرح ایک دوسرے سے استفادہ کر رہے ہیں. تو حضرت عمر خود پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ حضور نے کیا فرمایا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بتاتا ہوں، جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی میں بتاتا ہوں. قال انک علیہ او علیہ لجری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس پہ بہت جری ہو. یعنی مطلب یہ کہ بڑی احتیاط کا مقام ہے، تم حضور سے منسوب کر کے بات کرنے جا رہے ہو تو بڑی جرات کی بات ہے. یہ تنبیہ کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ لوگ محتاط رہیں، اور رسول اللہ کی جب بات آئے حدیث کی بات تو احتیاط سے بیان کریں. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا تھا نا کہ تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو، اسی طرح. تو انہوں نے کہا قلت فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آدمی کے لیے فتنہ اس کے گھر والوں میں، اس کی بیوی میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کی اولاد میں ہے،
اس کے پڑوسی میں ہے، اور پھر اس فتنے کا کفارہ ادا ہوتا ہے، یعنی مٹا دیتی ہے اس فتنے کو نماز اور روزہ اور صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ کام جب آدمی کرتا ہے تو فتنہ مٹتا ہے، اور جو گناہ لاحق ہو گیا ہے اس کو وہ مٹ جاتا ہے. وہی جو اوپر باب تھا نا کفارے والی بات، وہ یہاں گئی. تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نے یہ فرمایا. اچھا یہاں پہ دیکھیے بیوی میں فتنہ. بیوی میں فتنہ کیا ہے؟ اس کی ہر خواہش کو مانتا ہے آدمی، چاہے اچھی ہے بری ہے، اور یہاں تک کہ شریعت کے خلاف بھی کر لیتا ہے، پھر حلال حرام کا بھی فرق مٹا دیتا ہے. تو یہ بیوی کا فتنہ ہے. بیوی کی طرف اتنا مائل نہ ہو جائے انسان کے پھر دین کو ہی بھول جائے. اسی طرح مال کا فتنہ آپ جانتے ہیں کہ اسے زکوٰۃ نہ نکالے، بخل کرے، اور حلال حرام کی پرواہ نہ کرے. اولاد کا فتنہ کیا ہے؟ اولاد کی محبت میں اتنا فریفتہ ہو جائے، ایسا گرفتار ہو جائے کہ بس کسی چیز کا خیال نہ رکھے. پڑوسی کا فتنہ ہے، پڑوسی کے حقوق کا خیال نہ کرے، بس سمجھے کہ جی میں جو چاہوں کروں، چاہے پڑوسی کو اذیت ہو کچھ بھی ہو. یہ سب بتایا. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے فرمایا قال لیس ھذا اريد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری مراد نہیں ہے، میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا. ولکن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فرمایا میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو موج کی طرح اٹھے گا، جیسے سمندر کی موج اٹھتی ہے ایسے اٹھے گا. وہ فتنے کا سیلاب جو ایک دم آئے گا بپھرتا ہوا موج کی طرح، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، موج در موج فتنے نکلیں گے. وہ فتنے جو ہمارے آقا نے بیان فرمایا اس کے بارے میں بتاؤں. قال لیس علیک من عباس یا امیر المومنین. فرمانے لگے اے امیر المومنین آپ کے لیے، آپ کے اوپر اس فتنے میں کوئی حرج، کوئی نقصان نہیں ہے، آپ محفوظ ہیں. فتنے میں کی موجیں اٹھیں گی، اٹھتی رہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ محفوظ ہیں. اللہ اکبر، بڑی بات ہے نا. یہ کیسے محفوظ لوگ تھے نا یہ. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتنے اٹھ گئے تھے اور ان کو شہید بھی ہونا پڑا، مگر ہمارا ایمان یہ ہے حدیث کی روشنی میں وہ بھی محفوظ گئے ہیں. ہر صحابی فتنے سے محفوظ تھا. فتنہ تو دوسروں نے کیا، جیسے خارجیوں نے کیا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ محفوظ ہیں، آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے. ان بینک و بین لبابن، اس لیے کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، مغلقن، وہ بند ہے، وہ فتنہ آپ تک نہیں پہنچے گا. قال ایکسرو ام یفتحو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ قال یکسرو. حضرت حذیفہ نے کہا وہ توڑا جائے گا. قال اذن لا یغلق ابدا. پھر تو کبھی بھی بند نہیں ہوگا. اگر وہ دروازہ توڑا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا. یہ بڑی مبہم انداز میں باتیں ہو رہی ہیں، جیسے سرگوشی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے. مگر ان دونوں حضرات کے درمیان یہ جو کچھ ہے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دونوں حضرات جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. قلنا کان عمر یعلم الباب. اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کیا عمر کو معلوم ہے کہ یہ دروازہ کون سا ہے، کیا ہے؟ قال نعم. حضرت حذیفہ نے کہا جی ہاں انہیں معلوم ہے یہ کس دروازے کی بات ہو رہی ہے. کما ان دون الغد اللیلۃ. بالکل ایسے معلوم ہے جیسے کہ رات سے پہلے دن، جیسے کہ رات سے پہلے دن ہے، اسی طرح انہیں معلوم ہے دن رات شب و روز کی طرح. انی حدثت بحدیث. میں نے انہیں حدیث سنائی ہے. لیسا بالاغالیت. کوئی بھجارت نہیں ڈالی. بھجارت جانتے ہیں؟ پہلی. کوئی پہلی نہیں پوچھی گئی ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. میں نے انہیں حدیث سنائی ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث کا مفہوم نہ جانے؟ تو فاہبنا ان نسأل حذیفہ. لوگ کہتے ہیں ہم ڈرے کہ ہم یہ پوچھ سکیں کہ حذیفہ یہ کیا ہے، یہ دروازہ کون ہے اور دروازہ ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ فامرنا مسروقا. تو ہم نے مسروق سے کہا، ایک اور بزرگ ہیں، ہم نے ان سے کہا آپ پوچھیں. فسألہ. تو حضرت مسروق نے پوچھا حذیفہ سے. فقال الباب عمر. تو انہوں نے کہا یہ دروازہ خود عمر ہیں، یہ دروازہ عمر ہیں.
اور جو دروازہ ٹوٹنے کی بات کی گئی ہے وہ ان کا شہید ہونا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک بند نہیں ہوگا، تو پھر یہ اشارہ اس طرف کہ حضرت عمر کے بعد پھر فتنے نہیں رکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس کی برکت سے فتنے رکے ہوئے تھے، فتنوں کے سیلاب رکے ہوئے تھے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی اسلام میں داخل ہو فتنہ کرے۔ فتنے سے مراد لوگوں کو قتل و غارت کرے، لوگوں کو مارے، ان کی جان و مال پہ حملے کرے، کسی کی عزت و ناموس کو لوٹے، اس کو خراب کرے، کوئی فتنہ پھیلائے، کوئی شورش پھیلائے، کوئی بغاوت پھیلائے اور لوگوں کو ڈرائے دھمکائے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ 24 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور ایسی ہیبت قائم تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوئی بھی ان کے آگے آ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا اور فتنہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو آپ نے ان فتنوں کو روکا ہوا تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اس کے بعد دیکھیے 2 مسلمانوں کے امیر لگاتار شہید ہو گئے، دونوں خلفاء، حضرت عثمان شہید ہوئے، پھر حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو دروازے کھلے ہیں فتنوں کے تو کھل چکے تھے، پھر ان کی کارروائیاں شروع ہوئیں تو خارجیوں نے کیسی قیامتیں ڈھائی اور دیگر فتنوں نے، روافظ نے اور دیگر لوگوں نے کیسے کیسے پھر معاملات ہوئے آگے وہ سب ہمیں معلوم۔ پھر قتل و غارت عام ہوا ہے، یہاں تک کہ آج ہم ایک اسلامی ملک جب ہم نے بنایا تو یہاں بھی ہم فتنوں سے نہیں بچ سکے اور بہت تھوڑے عرصے میں یہ پاکستان بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھی پھر سکون نہیں کہ ابھی بھی ہر طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں تعصب کی اور ملک توڑنے کی، اور پھر اس میں قتل و غارت عام ہے اور یہ سب چیزیں ہیں۔ دنیا بھر میں کہیں سے بھی فتنے اٹھتے ہیں۔ عرب شریف میں فتنے اٹھے، وہاں لاکھوں آدمی قتل ہوئے۔ عرب میں جو انقلاب آیا وہاں 1 لاکھ آدمی تقریباً شہید ہوا۔ تو اس طرح دنیا میں فتنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیسا زمانہ تھا، سبحان اللہ، کہ ان کے عروب، ان کی ہیبت سے کوئی فتنہ نہیں اٹھ سکتا تھا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی خصوصیت تھی جو بعد والوں کو حاصل نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی اسلام زندہ ہے، مسلمان موجود ہے، دین آگے بڑھتا رہے گا، مسلمان قائم رہے گا، دین زندہ رہے گا۔ اور پھر تبدیلیاں آئیں گی، اچھی بری ہر قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بری تو آتی ہیں، اچھی بھی آتی ہیں، آئیں گی اور آئیں گی۔ قیامت سے پہلے پہلے بڑے بڑے آثار ظاہر ہوں گے اور ایک دفعہ پوری دنیا پہ اسلام کا پھر غلبہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے معاملات وہ سب آپ جانتے ہیں۔